السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ اور امید ہے آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، جیسا کہ سورۃ المبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے تو ابتدا بھی اس کی توحید سے ہوئی، اب اختتام کی طرف جاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر توحید کے زبردست دلائل پیش کر رہے ہیں اور مشرکین کی عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 189 اور 190 پڑھیں گے، دو آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا لیسن بہت ہی زبردست ہے۔ ایک طرف شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت رشتہ ازواج میں ابن آدم کو نوازا ہے، اور اس کے علاوہ مشرکین کے عقیدے کی تردید کی گئی کہ اولاد جیسی نعمت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں، لیکن ان کو مشرکین اپنے جو ان کے بنائے ہوئے بت، پیر، دیوتا ان کی طرف منسلک کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیسا انصاف ہے؟ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ ٹرانسلیشن: هو الذی خلقکم، وہی پاک ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور بنایا اس نے اس کا جوڑا اس سے، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے، فلما تغشاہا، پس جب اس نے اس کو ڈانپ لیا، حملت حملا خفیفا، تو اس نے اٹھا لیا ہلکا سا بوجھ، فمرت بہ، تو اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، فلما اثقلت، پس جب بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، دعا کی اللہ سے، ربہما، جو ان دونوں کا رب تھا، لئن آتیتنا صالحا، اگر دے گا تو ہمیں صالح، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہو جائیں گے ہم تیرے شکر گزار، فلما آتاہما صالحا، بس جب اس نے عطا کیا ان دونوں کو صالح، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو بنایا ان دونوں نے اس کے لیے شریک اس میں جو کچھ ان دونوں کو عطا کیا گیا، فتعالی اللہ عما یشرکون، تو بہت ہی بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تفسیر: هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجہا، وہی تو پاک ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، ایک جان سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام، وجعل منها زوجہا، اس سے مراد ان کی زوجہ محترمہ یعنی کہ اماں حوا، جیسا کہ ہم سورہ نساء کے ابتدا میں بھی پڑھ چکے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، وہ پاک ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پھر بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کر دیں۔ اور پھر ہم نے اس کی وضاحت بھی پڑھی کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر ان کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ محترمہ کو پیدا کیا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کر دیا، یعنی کہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ
اس کا جوڑا ہونا ضروری ہے، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کے لیے یوں ہی چلتا رہے گا۔ پھر فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کر سکے۔ پتہ کیا چلا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا سورہ روم میں آیہ مارکہ 21 میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ اس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، یعنی تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور شفقت رکھ دی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت اور شفقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان رکھ دی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی ہے، اسی لیے فرمایا بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ جو نکاح کے بغیر نوجوان نسل کی محبت ہے، یہ سراسر حماقت کی محبت اور نام کی محبت ہوتی ہے، ایک جنونیت ہوتی ہے۔ جو اصل محبت ہے وہ نکاح میں ہی ہے، جو دیر پا اور ایک دوسرے کو ساتھ نبھانے کے لیے ہے، ساری زندگی ایک دوسرے کے لیے شوہر بیوی وقف کر دیتے ہیں۔ اصل حقیقت میں محبت یہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج اگر ہم اپنے آس پاس نگاہ دوڑاتے ہیں تو یہ چیز ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ شوہر اور بیوی کے آپس کے رشتے کو ایک اور ہی رنگ دے دیا گیا ہے، جیسا کہ نوجوان نسل آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہتی نظر آتی ہے کہ جو عیاشی کرنی ہے ابھی کر لو، یعنی کہ جو سکون کے دن گزارنے ہیں ابھی گزار لو، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر شادی کے بعد تم ایک بوجھ تلے دب جاؤ گے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نکاح میں محبت اور سکون رکھا ہے وہ نکاح کے بغیر نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ غیر مسلم کی سازش ہے کہ نکاح کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا گیا، اور نکاح کے بغیر جو آپس کا ریلیشن ہے اس کو آسان کر دیا گیا، جو کہ سراسر حرام ہے اور جہنم کا بالن ہے۔ اور یاد رہے کہ ایسے رشتے میں محبت نہیں ہوتی، وہ ایک جنونیت ہوتی ہے۔ جو ہی یہ جنون اترا تو ایک دوسرے کے لیے بیگانے ہو گئے، بلکہ بعض اوقات تو ایک دوسرے کے جان کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ لہذا نوجوان نسل کے لیے پیغام کہ کبھی بھول کر بھی اس رستے پہ نہ چلیں، کیونکہ اس رستے میں سراسر رسوائی ہی ہے۔ اگر اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے حلال رشتے کو اپنائیں گے، نکاح جیسے رشتے میں بندھیں گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت بھی دیں گے اور سکون کا باعث بھی ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ اگر لڑکی والوں کی طرف سے دیکھا جائے تو حق مہر کی اتنی بڑی ڈیمانڈ، اور اگر لڑکے والوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ جہیز کی اتنی بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ سراسر ہندوانہ رسمیں ہیں جو کہ مسلمانوں میں بھی رائج کر چکی ہیں۔ تو آسانیاں بانٹیں اور پلٹ کر آپ کو بھی انشاءاللہ آسانیاں ملیں گی۔ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس قسم کی ڈیمانڈ کا مطالبہ نہیں کرتے۔ پھر مزید اگر شوہر بیوی کو دیکھا جائے تو اگر انسان دوسرے سے محبت کا مطالبہ کر رہا ہے تو یقیناً اس میں پھر نقصان ہوگا۔ انسان خود تو محبت نہ دے لیکن پلٹ کر کہے کہ مجھے محبت ہی ملے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ خود انسان اعتراضات کی پٹاری کھولی رکھے اور دوسرے سے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے محبت ہی ملتی رہے، تو اگر ہم خود آگے بڑھ کر دوسروں کو محبت دیں گے، دوسروں کے دل جیتیں گے، تو یقیناً پلٹ کر ہمیں بھی محبت ملے گی، ہمارے ساتھ بھی نرمی والے معاملات ہوں گے۔ اس میں ہر انسان کو ہی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ صرف شوہر اور بیوی ہی ایک رشتے میں نہیں بنتے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ رشتے طے پا جاتے ہیں، جیسا کہ ساس ہیں، نندیں ہیں اور بھی باقی گھر کے افراد۔ تو اس میں سب کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بچی جو بیاہ کر آئی ہے وہ بھی سمجھے کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں،
جس طرح میں اپنے والدین کو مقام دیتی تھی میرے لیے وہ محترم ہیں، اسی طرح یہ والدین بھی میرے لیے محترم ہیں۔ اسی طرح جیسے میرے بہن بھائی ہیں تو اس گھر کے بھی جو بہن بھائی ہیں ان کو وہی مقام دے، ان کی عزت کرے دل سے، تو یقیناً پھر معاملات بگڑنے کے بجائے محبت میں بدل جائیں گے۔ اسی طرح گھر والے جو بچی بیاہ کر رہی ہے اس کو سمجھیں کہ یہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں، اس کو مقام دینا ہے، تو وہی گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو سکون کا باعث بنائیں یا کہ جہنم کی طرح اس کو ہر طرف کھینچا تانی اور بے آرامی کا باعث بنائیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کی روش کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، بس جب اس نے اس کو ڈانپ لیا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، تو اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ اس میں ایک شوہر بیوی کے لیے فطری تعلق کی طرف رہنمائی کی گئی کہ فطری طریقے سے ہٹ کر نہیں چلنا۔ یاد رہے کہ جو فطری طریقے سے ہٹ کر چلے گا وہ پھر ملعون قرار پائے گا۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، بس جب اس نے بوجھ محسوس کیا تو انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ان دونوں کا رب ہے، لئن آتیتنا صالحا، اگر دے گا تو ہمیں صحیح سالم بچہ، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہو جائیں گے ہم تیرے شکر گزار۔ اور ادھر صحیح سلامت سے مراد عقل سلیم بھی اور جسمانی طور پر بھی صحیح سلامت۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیک صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو ان کو اپنے دیوتاؤں کے نام منسوب کر دیا۔ دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی لیکن ان کو اپنے پیروں کے نام وقف کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بقیہ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جتنا آپ کو لیسن دیا گیا اتنا ہی آپ لوگوں نے سنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔